ایک انہوں نے کہا کہ بعض لوگ معراج میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا انکار کرنا کیسا؟ دیکھیں، چونکہ دیدار الہی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے، تو چونکہ حدیث میں ہے تو اس کا اگر کوئی انکار پرٹیکولر اس حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو معاذ اللہ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، اس کو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گمراہ ہے، لیکن اس میں کوئی شدت سختی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار۔ پھر وہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی، تو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ عائشہ تو منع کر رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کب ہوا تھا، اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارکہ کتنی تھی، ذرا یہ بتائیے۔ تو اس وقت تقریباً آپ 3 سال یا 4 سال کی ہوں گی، اتنی چھوٹی عمر تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رؤیت کا اپنی زبان سے انکار کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا ہوتا، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جواب میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے جھوٹ کہا، تو وہ فوراً اس حدیث کو پیش کرتی کہ مجھے تو خود نبی کریم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے قیاس، اپنے اجتہاد سے ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لہذا معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ ہے آپ کا اپنا اجتہاد، اپنا قیاس، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف ایک صحابی کا قیاس اور اجتہاد ہو اور ایک طرف حدیث ہو تو حدیث کو فوقیت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ویسے چھوٹی، اور پھر گھر میں خاتون تھیں، گھر میں تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان باہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جتنی بھی احادیث آپ دیکھ لیں وہ صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ گھر سے حدیث کوئی ثابت نہیں ہے، یعنی اس طرح تفصیل سے کہ کوئی سرکار نے گھر میں جا کے بیان کیا اور وہاں سے وہ حدیث باہر آئی ہو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ حدیث نہیں بیان ہوئی ہے، آپ اپنے قیاس سے کہہ رہی ہیں، جبکہ ہمارا عمومی قیاس یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو چونکہ وہ انہوں نے سنا اور صحابہ کے مابین، مردوں کے مابین ہی سرکار نے کلام فرمایا، تو ان کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا نظر عمیق سے دیکھیں تو ان دونوں اقوال میں، دونوں چیزوں میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنافی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ادراک جو ہے، ادراک اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ۔ جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آپ ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں گے تو لا تدرکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی ذات پوری نگاہ کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے یہ پین ہے، یہ میری نگاہوں کے دائرے میں پورا نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے بالکل سامنے کر کے دیکھوں تو ہتھیلی اب بھی نظر آئے گی، لیکن میری آنکھ کی روشنی یا میری آنکھ کی جو بینائی ہے وہ پوری ہتھیلی کا احاطہ نہیں کر رہی، نظر آ رہا ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، ایک مختصر حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو بس ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس سے مراد یہ تھا کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نے احاطہ نہ کیا۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رؤیت کا انکار کر رہی ہیں وہ رؤیت ہے کہ جس میں آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ رؤیت کا دونوں جگہ انکار نہیں ہے، اگر ادھر اقرار ہے تو وہ اقرار کے احاطے کے بغیر زیارت، اور سیدہ عائشہ جس دیدار کو منع کر رہی ہیں وہ ہے جو احاطے کے ساتھ ہو، تو لہذا تفاوت کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔
ہیں کہ نماز کے آخر میں کسی نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس سلام پھیر دیا دائیں بائیں اور پھر وظائف کے اندر مشغول ہو گیا، اس کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نماز میں اور اس کے علاوہ بھی ہماری شریعت جب یہ کہتی ہے کہ کہو یا پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان تمہاری اپنی آواز کو سن لیں، بشرطے کہ بہرا پن نہ ہو یا اطراف میں بہت زیادہ شور نہ ہو، جیسے مشینیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر اچانک وہ مشینیں بند ہو جائیں تو آپ اپنی آواز کو سنیں، اتنی بلند ہمیں پھر بھی رکھنی ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ نماز میں جو پڑھنا فرض اس میں اتنی آواز جو کان تک پہنچے آواز رکھنا فرض، جو واجب اس میں اتنی آواز واجب، جو سنت اس میں اتنی آواز سنت ہوگی۔ تو اگر ہم نے آواز کان تک نہیں پہنچائی اور اس چیز کا پڑھنا فرض تھا جیسے تکبیر تحریمہ، تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، یعنی ترک فرض ہو جائے گا، اور اگر بیچ میں ہے تو گویا کہ فرض گیا، نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ واجب تھا تو پھر یاد رکھیے کہ ترک واجب ہوگا، اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا واجب۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ سنت وغیرہ یا مستحب آپ نے اس میں کان تک آواز نہیں پہنچائی تو ترک سنت ترک مستحب ہوگا، نماز ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو گیا، واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ اب یہ جو سلام پھیرنا ہوتا ہے اصل میں تو آخر میں کوئی ایسا فعل کرنا قصداً جو ہمیں نماز سے باہر کر دے اور وہ نماز کے خلاف ہو، جیسے سلام کلام کرنا نماز کے خلاف ہے تو ہمیں نماز سے باہر نکلنے کے لیے نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ سلام کا لفظ کہیں۔ تو یہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا فرض تھا اور اس کے لیے سلام کا کہنا لفظ سلام کا واجب تھا۔ تو اگر خالی اس نے گردن پھیری ہے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، گردن پھیرنے سے نہیں ہوتا، وہ کوئی ایسا عمل کرنا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کلمہ کہہ دیا جیسے لفظ سلام، یا اگر کوئی یوں بھی کہتا نا نماز کے اینڈ میں نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے پانی پلا دو تو نماز ہو جاتی، گناہگار ہوتا لیکن نماز ہو جاتی اس کی۔ اور اسی طرح کوئی فعل ایسا کرنا نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے کہ جو منافی نماز ہے اس سے بھی ہو جاتی، لیکن یہ صرف گردن پھیرنے میں نہ یہ منافی نماز کوئی ہوا، نہ اس نے کلمات زبان سے نکالے، تو گویا کہ وہ اب بھی نماز میں ہے۔ اب جب وہ نماز میں وہ پڑھ رہا ہے بیٹھ کے تو کچھ جو وظائف پڑھ رہا ہے یہ گویا کہ حالت نماز میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے یہ تھا کہ جیسے اس کو ذہن میں خیال آیا تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیتا۔ یہ جو بیچ میں وظائف کس کی وجہ سے وقفہ ہوا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش نکلتی۔ لیکن اگر اس نے اس طرح گردن پھیر کر اور کوئی دنیاوی کلام کر لیا، کھا لیا، پی لیا، لیٹ گیا، چل پڑا، کوئی ایسا جو منافی نماز فعل ہے تو پھر وہ نماز گئی، اور چونکہ آخری فرض پورا نہیں ہوا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔